بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ آپ کے دل سے ہر غم ہٹا دے، آپ کی زندگی کو آسان کر دے اور آپ کے دل میں سکون اور محبت بھر دے۔ آج ایک ایسا موضوع ہے جس نے ہمارے گھروں کی رونق چھین لی ہے، ہمارے رشتوں کی مٹھاس کو کرواہٹ میں بدل دیا ہے۔ وہ چیز جو کبھی ہماری سب سے بڑی طاقت ہوتی تھی آج ہماری کمزوری بن گئی ہے، اور وہ ہے رشتوں میں انا اور قطع تعلق۔ پہلے کے زمانے میں جب کسی گھر میں معمولی سی بات پر ناراضگی ہوتی تھی تو ایک دن بھی گزرنا مشکل لگتا تھا۔ لوگ فوراً صلح کر لیتے تھے، ایک دوسرے کے دروازے پر دستک دے دیتے، چاہے قصور اپنا ہو یا نہ ہو، کیونکہ ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ رشتہ سب سے قیمتی ہے۔ لیکن آج ہم اپنی انا کو اپنے رشتوں سے بڑا سمجھنے لگے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جملہ، ایک معمولی سی غلط فہمی یا کبھی محض کسی کا رویہ پسند نہ آنا اور ہم دل میں دیوار کھڑی کر لیتے ہیں۔ ہفتوں، مہینوں، سال گزر جاتے ہیں، لیکن ہم اس دیوار کو گرانے کا پہلا قدم نہیں بڑھاتے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ دار سے تعلق توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سوچیں، صرف ایک ضد، ایک انا ہمیں جنت سے محروم کر سکتی ہے۔ کیا یہ واقعی اس ضد کے قابل ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں ایسے کئی گھر دیکھے ہیں جہاں بہن بھائی برسوں سے نہیں بول رہے، کوئی بہن شادی پر نہیں آئی کیونکہ بھائی سے ناراض تھی، کوئی بیٹا ماں باپ سے دور ہو گیا صرف اس لیے کہ ایک بات اس کے دل کو لگ گئی، اور پھر وقت گزر گیا، کسی کا انتقال ہو گیا اور باقی زندگی پچھتاوے میں گزر گئی۔ انا ایک زہر ہے جو پہلے ہمارے اپنے دل کو جلاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ہر رشتے کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم ہار رہے ہوتے ہیں، اپنے پیاروں کو کھو کر، اپنے دل کو تنہا کر کے۔ اگر آج آپ کے دل میں کسی کے لیے ناراضگی ہے، چاہے وہ دوست ہے، بھائی ہے، بہن ہے یا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار ہے، تو ایک لمحہ رک کر سوچیں، کیا یہ ناراضگی آپ کے رب کو پسند ہے؟ یا یہ انا کل آپ کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دے گی؟ زندگی بہت چھوٹی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب آخری ملاقات ہو جائے۔ اس لیے آج ہی فون اٹھائیں، کسی کے دروازے پر دستک دیں اور کہیں، چلو سب بھول جائیں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ رشتے خون کے ہوں یا دل کے، یہ اللہ کی نعمت ہے اور نعمت کی قدر کرنے والا ہی خوش رہتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ انا ہمیشہ ہمیں خاموش کر دیتی ہے، لیکن دل کے اندر شور مچتا رہتا ہے۔ ہم باہر سے مضبوط بننے کا ڈرامہ کرتے ہیں، لیکن رات کو جب تنہا ہوتے ہیں دل میں وہی سوال گونجتا ہے، کیا واقعی قصور اتنا بڑا تھا کہ رشتہ توڑ دینا پڑا؟ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک دوست، اس کے اور اس کے کزن کے بیچ ایک معمولی زمین کے حصے پر جھگڑا ہو گیا۔ پہلے صرف بات چیت بند ہوئی، پھر سلام تک ختم ہو گیا، سالوں بیت گئے۔ ایک دن اچانک خبر آئی کہ اس کا کزن ایک حادثے میں وفات پا گیا۔ جنازے پر وہ دوست ایسے رو رہا تھا جیسے اس کے اپنے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو، بار بار یہی کہہ رہا تھا، کاش میں نے اس دن اس سے معافی مانگ لی ہوتی، لیکن اب کاش کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی رشتے کو ایسے ہی کھونے کے قریب ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ فاصلے ہمیشہ کسی ایک کے پہلا قدم بڑھانے سے ہی ختم ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک کیوں نہ آپ ہوں۔ یاد رکھیں، صلح کرنے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا، اصل کمزوری تو یہ ہے کہ ہم انا کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور اپنے ہی دل کو قید کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ ہے جو پہلے اسلام کرے، یعنی پہلا قدم اٹھانا آپ کی عزت کو کم نہیں بلکہ آپ کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں رشتوں کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے
کہ ہم نے بات کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جب تک وہ نہیں آئے گا میں بھی نہیں جاؤں گا. لیکن فاصلہ جتنا بڑھتا ہے غلط فہمیاں اتنی ہی جڑ پکڑ لیتی ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچیں، کل اگر وہ شخص دنیا سے چلا گیا تو کیا آپ اپنی انا کے ساتھ سکون سے جی سکیں گے، یا ہر دن ایک نہ ختم ہونے والا پچھتاوا بن جائے گا؟ میں نے یہ ویڈیو سننے والے ہر شخص سے کہنا چاہتی ہوں، جائیں، پہلا قدم اٹھائیں. چاہے دل باری ہو، چاہے آنکھوں میں آنسو لیے ہوں، لیکن وہ ایک کال کریں، وہ میسج ایک بھیج دیں، یا سیدھا جا کر دروازہ کھٹکھٹا دیں. اور اگر دوسرا شخص آپ کی بات کو فوراً قبول نہ کرے تو بھی غم نہ کریں. آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا. آپ نے اپنے رب کے سامنے اپنا دامن صاف کر لیا. اللہ کے ہاں آپ کا یہ قدم بہت قیمتی ہے. رشتے پھول کی طرح ہوتے ہیں. اگر ہم انہیں پانی دیتے رہیں، محبت سے سنبھالتے رہیں تو یہ خوشبو دیتے ہیں. لیکن اگر ہم ضد اور انا کی دھوپ میں چھوڑ دیں تو یہ مرجھا جاتے ہیں. آج فیصلہ کریں، انا کو چھوڑیں، رشتہ تھامیں، کیونکہ کل نہ یہ وقت رہے گا، نہ ہم رہیں گے، نہ وہ انسان، نہ وہ شخص. ایک گاؤں کی کہانی ہے. 2 بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے. زمین مشترکہ تھی، کاروبار بھی مشترکہ تھا، سب کچھ اکٹھا تھا. لیکن ایک دن معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا. وہ بات اتنی چھوٹی تھی کہ اگر چاہا جاتا تو ایک لمحے میں ختم ہو سکتی تھی، مگر دونوں نے انا کو سینے سے لگا لیا. ایک بھائی نے گھر کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی. سال گزر گئے. دونوں ایک دوسرے کے چہرے تک نہ دیکھتے تھے، لیکن روزانہ ایک ہی اذان سنتے، ایک ہی گاؤں میں رہتے. ایک دن چھوٹے بھائی کے بیٹے کی طبیعت اچانک بگڑ گئی. ہسپتال دور تھا، گاڑی نہیں تھی، بارش ہو رہی تھی. وہ پریشان ہو کر باہر نکلا. سامنے بڑے بھائی کا دروازہ کھلا تھا اور وہ ہاتھ میں چھتری لیے کھڑا تھا. بڑے بھائی نے کچھ نہیں کہا، بس آگے بڑھ کر بچے کو اٹھایا اور دوڑتے ہوئے اسپتال پہنچایا. وہ رات دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزار دی اور صبح فجر کی نماز کے بعد بڑے بھائی نے کہا، میں نے یہ دیوار کبھی تم سے بچنے کے لیے نہیں بنائی تھی، بلکہ اپنی انا کو چھپانے کے لیے بنائی تھی. اس دن دونوں نے طے کیا کہ کبھی ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہوں گے. اور گاؤں کے لوگ کہتے ہیں ان کے چہروں کی مسکراہٹ برسوں بعد واپس آئی. سچ یہ ہے کہ ہم سب کے دل میں بھی ایک نہ ایک دیوار کھڑی ہے. کوئی بھائی بہن کے بیچ، کوئی ماں بیٹے کے بیچ، کوئی دوست کے بیچ. لیکن یاد رکھیں، محبت کی طاقت ہر دیوار کو گرا سکتی ہے. بس پہلا اینٹ خود ہٹانی پڑتی ہے. آج اللہ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اور اپنے دل کے سکون کے لیے اس اینٹ کو ہٹائیں. چاہے آپ کو 100 بار معافی مانگنی پڑے، مگر جیت آپ کی ہوگی. آخری بات، زندگی کا حساب کتاب بڑا عجیب ہے. یہاں ہم سب صرف مسافر ہیں. ہم سامان کم اور ضد زیادہ اٹھائے پھرتے ہیں، لیکن قبر میں ضد کا کوئی فائدہ نہیں. وہاں صرف ہمارے اعمال ساتھ جائیں گے. آئیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دل سے انا اور ضد کو نکال دے. یا اللہ جو رشتے ٹوٹ گئے ہیں انہیں جوڑ دے. یا اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنا دے، اور ہمیں ایسے موت نہ دینا کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے ناراضگی ہو. آمین یا رب العالمین. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. جزاک اللہ خیر.